بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل 1 اور 11 میں خوش آمدید۔ میری تمام پیاری بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، بچیوں، آپ سب کو میرے اس چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرا یہ ویڈیو خاص کر ان بچوں بچیوں کے لیے ہے جو آج کل کے دور میں بہت غلط راہ پہ بھٹک رہے ہیں، ان ماں باپ کے لیے ہے۔ کچھ نصیحتیں ہیں اور اس ویڈیو میں نے اسی مقصد سے بنائی ہے تاکہ کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچا سکوں جو میرے سامنے ہوئی ہیں، جن غلطیاں مجھے نظر آئی ہیں ماں باپ کی، بچوں کی۔ میری خود اسٹڈی لائف میں نے یہ دیکھا ہے، میری جتنی بھی جرنی رہی ہے، اس لیے آپ سے میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو تمام جہاں کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا موضوع کہ ماں باپ کس طرح سے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی خدمات۔ ماں باپ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے، ماں کا، باپ کا۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ماں باپ کا ذکر ہے اور اللہ نے بہت سارے حقوق اور فرائض رکھے ہیں اولاد اور ماں باپ کے درمیان۔ تو ماں باپ جیسی کوئی نعمت کوئی نہیں، اور ماں باپ کا جتنا بھی ہم اس سے جتنی بھی جو ہے محبت کر لیں یا جتنا بھی اس کا حق ادا کر لیں، ایک ماں کا ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں، ایک دودھ کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن بہت سارے پہلو ایسے ہیں ماں باپ کے جو آج کل کے زمانے ناقابل برداشت ہیں۔ ماں باپ ہیں، ان کا ہمارے اوپر بہت زیادہ جو ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے، لیکن کچھ پوائنٹس، کچھ مقام ایسے ہیں جو وہ اپنا نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ پوائنٹس، پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے۔ تو یہ دراصل ویڈیو ہے یہ اس ٹاپک پہ کہ ٹھیک ہے، تو ویڈیو انشاءاللہ پوری دیکھیے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ماں باپ بچوں کی پرورش پر اپنا ہر وہ حصہ لگا دیتے ہیں جو ان کا اپنا ہوتا ہے، مگر کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو آنکھیں بند کر کے پورا اختیار دے دیتے ہیں۔ آگے سے اولاد ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کچھ رشتوں کو قائم کرنے کے لیے اپنی اولاد کی بلی چڑھا دیتے ہیں، اور کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انا اور تکبری میں اپنی اولاد کی بلی چڑھا دیتے ہیں۔ میں ان ماں باپ سے گزارش کرتی ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور میں ان بچوں سے بھی گزارش کرتی ہوں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، جو بات میں کہہ رہی ہوں اس کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا اور اپنے ماں باپ تک پہنچائیں، کیونکہ میں ہر وہ ماحول سے گزر چکی ہوں، پھر جا کر میں یہ بات کہہ رہی ہوں، اور ان ماں باپ سے معذرت کرتی ہوں کہ میری کسی بات کا برا نہ منائیے گا، کیونکہ میں ماں باپ کے نام کا بھی احترام کرتی ہوں، اور ان بچوں سے بھی امید ہے کہ میری بات کو آپ سمجھیں گے اور کسی بات کا برا نہیں منائیں گے، کیونکہ میرا مقصد صرف آپ کی اصلاح ہے۔ کیونکہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت نظارے دیکھے ہیں، بہت سے گھرانے ایسے دیکھے ہیں، میرے سامنے کی باتیں ہیں یہ سب، اس لیے آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ آپ ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ کے بچے بگڑ جائیں یا آپ کے بچے باغی ہو جائیں۔
کچھ ایسی پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے، اس کا کہیں سے رشتہ آتا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس بچے کی نفسیات کو سمجھیں، اور جب آپ سمجھ جائیں کہ وہ رشتہ آپ کے بچے کے معیار کا ہے، تب جا کر اپنے بچے کا رشتہ کریں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ ان کی نفسیات کو دیکھنا بہت ضروری ہے، ان کو نفسیات کو دیکھیں کہ آیا ان کی نفسیات آپس میں ملتی ہے، کیونکہ خیال ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے، چاہے وہ رشتہ اپنا ہو ذات یعنی کہ اپنی فیملی کا ہو یا کوئی غیر کا رشتہ ہو، کوئی باہر سے آیا ہو، زندگی بھر جھگڑے چلیں گے، پھر یہ شادی ہو جائے گی، پھر زندگی بھر جھگڑے چلتے رہیں گے اور آپس کے رشتے خراب ہو جائیں گے۔ اور اس میں فائدہ جو ہوتا ہے، اس میں جو کمزور ایمان والے ہیں، پھر وہ ان باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو پھر یعنی کہ جو علم والے ہیں، یعنی کہ کسی نے جادو کر دیا یا کسی نے ٹونا کر دیا، یعنی نفسیات کا مسئلہ ہے، لیکن ان باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہ جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں کہ پھر وہ بابا اپنا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اس بات سے کہ لڑکی والوں کو کہتے ہیں سسرال والوں نے کیا، اور لڑکے والوں کو کہتے ہیں کہ لڑکی کے مائکے والوں نے کیا، یعنی کہ دونوں طرف الٹا کوئی بھی چلا جائے نا تو الٹی باتیں کرتے ہیں۔ نفسیات یہ نہیں کہتے کہ آپ کی جو غلطیاں ہیں، کوئی علم کوئی جادو نہیں ہے، تو خدا را ان باباؤں سے بچیں اور اپنے اندر جو غلطیاں ہیں ان کو دیکھیں کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا، کیا غلطی ہے۔ جب تک آپس کی نفسیات کو نہیں سمجھا جائے گا، یہ جھگڑے چلتے رہیں گے۔ خدایا ہوش کے ناخن لیں، ایک بار پھر میں کہتی ہوں، خدایا ہوش کے ناخن لیں۔ ان بچیوں سے کہہ رہی ہوں جو نہ گدھا دیکھتی ہیں نہ گھوڑا، عشق کے جنون میں شادی کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور ایک بچے کے بعد جھگڑے شروع اور طلاق تک بات آ جاتی ہے، اور آخر میں اللہ پر پورا الزام آ جاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، شاید نصیب میں لکھا تھا، یہی ہونا تھا، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، بلا بلا۔ مگر اللہ تو کسی کا برا نہیں چاہتا نا۔ اللہ کس کا برا چاہے گا؟ کسی کا بھی نہیں۔ وہ تو 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرنے والا رب پروردگار ہے، وہ کسی کا برا نہیں چاہتا۔ ہم اپنا برا خود کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں پھر بھی بار بار ایسے سائنس دیتا ہے کہ ہم رک جائیں، ہم سنبھل جائیں، لیکن نہیں، ہم اگنور کرتے ہیں اور اس شیطان کی راہ پر چل پڑتے ہیں جو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، غلطیاں بھی کروائے گا، پکڑوائے گا بھی، بدنام بھی کروائے گا، رسوا بھی کروائے گا۔ تو خدا را اس شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلیں پلیز، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ ہم نہ بھٹک سکیں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تاکہ ہم اپنے اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے تو ہم کبھی نہیں رسوا ہوں گے۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا، اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا جب تک ہم اللہ کی رسی کو پکڑ کے چلیں گے اور اللہ سے مشورے مانگیں گے، اللہ سے اپنے نصیبوں کے اچھی دعائیں مانگیں۔ اور آخر میں پھر وہی ماں باپ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہماری اولاد ایسی ہوگی، پھر اولاد اور زیادہ باغی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل اور سمجھ سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ کو میری کسی بھی بات کا برا لگا ہو تو معذرت، میرا کہنے کا مقصد صرف آپ کی اصلاح ہے، آپ کا دل دکھانا نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو غلطیاں جس نے کی ہیں، آئندہ کوئی غلطی نہ کی جائے۔ جو کی ہوئی ہیں اب اس پر کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے اپنی جو ہے اب اس کو پیار سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اپنی غلطیوں کو سمجھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں،
کیونکہ نوعمری میں لڑکیاں نا سمجھ ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ کو تو عقل ہوتی ہے نا، عقل اور شعور سے کام لینا چاہیے۔ ماں باپ کو خود بھی اپنے اولاد کی نفسیات کا سمجھ نہیں آتا، وہ دنیا داری میں مصروف ہوتے ہیں۔ تمام ماں باپ کی بات نہیں کر رہی، صرف ان ماں باپ کی بات کر رہی ہوں جو اپنی اولاد کی نفسیات نہیں سمجھتی، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے ایسے ماں باپ کی جو نفسیات نہیں سمجھتی اپنی اولاد کی۔ تو اپنی اولاد کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو پڑھیں، ان کی نفسیات کو پڑھیں کہ میرا بچہ کس مائنڈ کا ہے، کس ذہنیت کا ہے۔ آج کل کا دور چینج ہے، پہلے کا دور چینج تھا۔ پہلے دور میں یہ سب نہیں ہوتا تھا، بہت سنجیدہ بچے ہوتے تھے۔ تو ان ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو سمجھیں، اولاد کو اپنا دوست بنائیں تاکہ وہ دنیا کی جھوٹی محبتوں میں نہ پڑیں، وہ نہ پھنسیں دوسروں کی محبتوں میں۔ ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کا ماتھا چومیں، ان سے پیار محبت سے بات کریں، ان کو عزت دیں، ان کی دوست بن جائیں، اور ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور ہر بات جو ہے ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی عادت ڈال دیں۔ اس طرح بچے غلط راستوں پہ نہیں بھٹکیں گے۔ ماں باپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی ہر عادات پر، ہر بات پر نظر رکھیں، لیکن اس کو ظاہر نہ کریں، اور اگر کہیں پہ بھی غلطی آپ کو نظر آئے یا غلطی پر ہوں تو ہمارے بچے ان کی اصلاح پیار سے کریں، کیونکہ آپ کی لاپرواہی سے وہ غلط راستے پر چلا ہے، اس لیے اصلاح بھی آپ کو ہی کرنی پڑے گی۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ ماں باپ کو بچے کاپی کرتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، وہ کچھ بھی کریں گے نا، زیادہ تر وہ اپنے باپ سے کاپی کرتے ہیں۔ ماں سے بھی کرتی ہیں، بچیاں کچن میں جائیں گی کام کریں گی جیسے ماں کرتی ہے، روٹیاں پکاتی ہیں، اور بچے جیسے کام پر جاتے ہیں ایسے والد کو کاپی کرتے ہیں اسی طرح سے۔ تو اگر آپ کے اندر کوئی غلط فعل ہے تو پہلے آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی اصلاح کیجئے، بچہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کے دور میں سختی بچے کو باغی بنا دیتی ہے، تو سختی کے بجائے پیار سے ہینڈل کریں، لیکن پیار کے اصول رکھیں، ایک لمٹ میں پیار کریں، نہ کہ اس کو کھلی چھوٹ دیں۔ خاص کر بچے کی دوستی پر نظر رکھیں کہ یعنی اس کے دوست کون ہیں، کیسے ہیں۔ دوستی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے بچوں پہ، تو غلط دوست ہمیشہ غلط راستے دکھاتے ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ باہر کی دوستی سے اچھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیں، اس کے بالکل ایسے فرینڈ بن جائیں کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ آج سے اپنے بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر پیار سے چلیں گے، پہلے اپنی اصلاح کریں گے پھر بچوں کی۔ اگر باپ سختی کرتا ہے تو کم از کم ماں پیار سے چلے، لیکن لاڈ اتنا نہ دے کہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے۔ لمٹ میں رکھیں، تمیز کے دائرے میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، میرا ہر میسیج آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، بہت زیادہ معذرت چاہتی ہوں، اور میرا مقصد آپ سے میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا مقصد صرف آپ کی اصلاح ہے، ان بچوں کی اصلاح ہے اور ماں باپ کی اصلاح ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، اپنے آس پاس سفید پوشوں کا خیال کیجیے گا۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین رب العالمین۔ اللہ حافظ۔